اب ہمارے اگلے مقرر ہیں جو کہ ہمارے مہمان اعزازی ہیں، انجینئر SM امین صاحب۔ آپ ایئرپورٹ انجینئر ہیں، بائی پروفیشن انجینئر ہیں، آپ اس تحریک کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آپ ایک ہی حصہ ہیں، اس کا شروع سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کی تحریک پر آپ کے صاحبزادے نوید صاحب نے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے 1,30,00,000 روپے دیے تھا۔ میں آپ کے اس کنٹریبیوشن کو، اس کمٹمنٹ کو سیلیوٹ کرتا ہوں، اور اس شعر سے آپ کو آواز دیتا ہوں کہ مجھ کو تاریخ میں محفوظ کیا جائے گا۔ تاریخ مینس ہسٹری، اتہاس، مجھ کو تاریخ میں محفوظ کیا جائے گا۔ میں صحیفہ ہوں، کوئی روز کا اخبار نہیں۔ جناب SM امین صاحب۔ امین صاحب اپنا خطاب کرنے جا رہے ہیں، آپ حضرات غور سے سنیں اس کو۔ صدر محترم عارف رضوی صاحب، آفتاب زیدی صاحب، شرما صاحب، میں جب اسکول میں قدم رکھتا ہوں تو بڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو فوکس بھی نہیں کر پاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیما منصور میری ماں کا نام ہے۔ تو میں اپنے خیالات کچھ لکھ کے لے آیا ہوں تاکہ اس میں ایک سلسلہ قائم رہے۔ میں محترم اساتذہ کرام سے بات کرنا چاہتا ہوں جو نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی سے وابستہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جان ہیں، اور اس کے علاوہ نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے طلباء و طالبات جن کے لیے آج یہ محفل سجی اور دھجی ہے، جن کے دم سے یہ محفل گلے گلزار بھی ہے اور پربہار بھی۔ آج کا یہ دن انہی کے نام ہے۔ میں ان سب طلباء و طالبات کو جو انعام جیتے ہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جنہوں نے محنت کی اور پھر بھی انعام نہیں جیتے، ان سے یہ خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی محنت ہی ان کا سب سے بڑا انعام ہے۔ چمنزار محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا ثمر جانا۔ محنت ہی کو محنت کا پھل جاننا، محنت کا انعام سمجھنا بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ یہ تو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہار کے بھی نہیں ہارتے، وہ کبھی دل شکستہ نہیں ہوتے، ان کا عزم بہت بلند ہوتا ہے، وہ آسمانوں کو چھوتا ہے، ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے۔ ان کا یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ یقین کامل کہ محنت کرنا بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اصلی کامیابی تو ایسے ہی لوگوں کے قدم چومتی ہے، بالآخر یہی لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں۔ ہارنے والے تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھک جاتے ہیں، جو تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس جلسے میں میرے ایک بار کہنے سے نہیں بنے گی، یہ بات تو طلباء و طالبات کو بار بار سمجھانے کی بات ہے، ان کے دل و دماغ میں ثبت کرنے کی بات ہے۔ محنت، مشقت، لازوال محنت، بے حساب محنت، انتھک محنت کی عادت بچپن سے ہی زندگی بھر کے لیے ان کے تحت الشعور کا حصہ بنانے کی بات ہے۔ یہ کام صرف اور صرف نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے اساتذہ کرام ہی کر سکتے ہیں، وہی اور صرف وہی اس کام کو بخوبی، بڑی پابندی
اور ایک بہت منظم طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں سے روز ملتے ہیں، روز ان کا شاگردوں سے ایکشن اور انٹریکشن ہوتا ہے، روز بروز ان کا اپنے شاگردوں سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، ان کی تربیت ان کے شاگردوں کے دل و دماغ پر بڑی گہرائی سے اثر پذیر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آج میں نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے اساتذہ کرام کی خدمت میں ایک بہت ضروری عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ان کی بڑی گراں قدر ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت یقیناً اساتذہ کرام کا ایک بہت اہم ناقابل فراموش فریضہ ہے۔ آج کے یہ بچے جب کل کے شہری بن کر دنیا میں قدم رکھیں گے تو کتنے محنتی ہوں گے، کتنے ایماندار ہوں گے، کس حد تک وہ صرف اپنی محنت سے، ایمانداری سے اپنے لیے دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں گے، ان کا کیا کردار ہوگا، ان کی کیا پہچان ہوگی، وہ کتنے روشن دماغ ہوں گے، کتنے روشن خیال ہوں گے۔ اپنے گاؤں، اپنی بستیوں میں بسنے والے ان پڑھ جاہل، بے روزگاروں، غریبوں، محتاجوں، لاچاروں کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا۔ اپنے اپنے پسماندہ بیکورڈ علاقوں میں اپنی ہی برادری کی اور دوسری اقلیتوں کی بنیادی انسانی حقوق کی کس حد تک پاسبانی کریں گے، کہاں تک ان کا ساتھ دیں گے، کتنی دور تک ان کے ساتھ چلیں گے۔ ان ساری کی ساری انسانی قدروں کا معیار اساتذہ کرام کی تربیت پر متعین ہے۔ اس لیے ایجوکیشن سوسائٹی کے اساتذہ کرام بڑے محترم لوگ ہیں، بے حد محترم لوگ ہیں۔ آپ لوگ بڑے اعلیٰ مرتبہ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں تو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن دل بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کی سوچ سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہوتی ہے، آپ کا کردار پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ بلند بالا اور مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کا خود کا کردار، آپ کی دی ہوئی تربیت طلباء و طالبات کے دل و دماغ پر جو چھاپ چھوڑتی ہے، وہ چھاپ زندگی بھر کے لیے ان کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آپ کی عطا کی ہوئی تربیت بچوں کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، ان میں قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آپ کی تربیت طلباء و طالبات کو صداقت، شجاعت، سچائی، ایمانداری، انصاف اور انسانیت کے گر سکھاتی ہے۔ جو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کی تربیت بچوں کی بچپن سے ہی ذہن سازی کرتی ہے، ان کے کریکٹر، ان کے کردار کی تشکیل اور تعمیر کرتی ہے۔ آپ کی تربیت طلباء و طالبات کو ہندوستان کے مستقبل کا ایماندار، شاندار، پروقار، باعزت اور کامیاب شہری بناتی ہے۔ ان کے اندر ملک، قوم اور ملت کی خدمت کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے، ایمانداری سے، خلوص دل سے، نیک نیتی سے سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے ذوق کو جنم دیتی ہے۔ آج ہندوستان کے مادہ پرست، فرقہ پرست، موقع پرست لیڈران کہتے تو ہیں سب کا ساتھ، لیکن وکاس تو صرف انہی لوگوں کا کرتے ہیں جن کے پاس بے ایمانی، رشوت خوری، چور بازاری اور کالے دھندے کا بے حساب کالا دھن ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں سرے عام کالے دھندے کی چھوٹ ہے، کالے دھندے کا راج ہے، جو بے حساب کالے دھن کو جنم دیتا ہے، جو بے حساب کالے دھن کو بے تحاشا طاقتور بناتا ہے، اتنا طاقتور کہ کوئی نوٹ بندی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اتنا مضبوط کہ بڑے بڑے
برسر اقتدار با اختیار حکمرانوں کے ضمیر کو خرید سکتا ہے، قانون اور انصاف کا سودا کر سکتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جمہوریت کے اصولوں، انسانیت کے تقاضے اور کردار کی اہمیت، ہمت، جرأت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ لیکن نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کی طلباء و طالبات کو وہ تعلیم، وہ تربیت دینی ہے جس سے آگے چل کر زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مقام پر، کسی قیمت پر ان کا ضمیر کبھی بکاؤ نہیں ہوتا۔ کوئی بڑے سے بڑا کالا دھن ان کے سنگلاخ کردار کو ہلا نہیں سکتا۔ بچوں کی تربیت کو پائیدار کرنے کے لیے، ان کی شخصیت پر مستقل طور پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی تربیت ایک بہت منظم اور ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان کے ذہن میں ترتیب دی جائے۔ اس ترتیب میں تربیت کا سب سے پہلا اور سب سے مقدم باب تو محنت ہی ہونا چاہیے، جس کا ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا باب صداقت اور انصاف پر مبنی بچوں کی کردار سازی ہونی چاہیے، جس کے متعلق ایک مخلصانہ تجویز پیش کر چکا ہوں۔ تیسرا باب محبت کا ہے۔ محبت ایک ایسی بیش بہا انمول چیز ہے جو بغیر طاقت و شدت کے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و غارت کے انسانوں کے دلوں کو جیت لیا کرتی ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ سب سے پہلے تو نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت ملنی چاہیے جو ان کے کاسے دل کو محبتوں سے بھر دے، وہ تربیت جو ان کے ذہن کو نفرتوں سے پاک کر دے، وہ تربیت جو مذہبی، قومی، نسلی، علاقائی، سماجی، امیری، غریبی اور ذات پات کی تقسیم و تفریق کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دے، مذہبی، سیاسی اور فرقہ وارانہ تنگ نظری، تعصب، شدت، نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے، وہ تربیت جو امن و امان کو پروان چڑھائے، جو ترقی اور خوشحالی کی راہوں کو روشن کرے، وہ تربیت جو اختلاف میں نباہ کا ڈھنگ سکھائے۔ آخر میں ایک ضروری اور بہت ضروری بات عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں وہ عنصر بھی شامل ہونا چاہیے جو ان کو اپنے مادری علمی نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کی ممتا بھری مادرانہ تعلق کو ان کے دلوں میں تا دم حیات قائم اور دائم رکھے۔ ان کے دلوں میں نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی سے ایک جذباتی رشتہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا رشتہ، جسے زمین اور وقت کے فاصلے اور دوریاں کبھی کمزور نہ کر سکیں۔ نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے ہر اسکول کے ہر بچے کے دل میں اور دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر دینی چاہیے کہ نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کا بھی تم پر کچھ حق بنتا ہے۔ جس ادارے نے تمہیں جہالت کی لعنت سے چھٹکارا دلایا ہے، جس مادر علمی کی آنچل تلے تمہارے ذہن نے پرورش پائی ہے، جس نے تمہیں علم و آگہی کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کو تم کبھی نہیں بھولو گے۔ جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، اس مقصد کو حاصل کر کے رہو گے، اس کی مدد کرتے رہا کرو گے، اس کے مشن کو کامیاب بنانا اپنا فرض اولین سمجھو گے، اس کے مشن کو بڑھاتے اور پھیلاتے رہو گے، اور اس وقت تک پھیلاتے رہو گے تب تک کہ ہر گاؤں، ہر بستی، ہر قریہ جہالت، غربت اور لٹریسی سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔